کوشچن ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے تو حسین کی قربانی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مائنڈ میں آتا ہے کہ جو ایک گروہ بندی بھی ہے ہمارے درمیان میں، تو اس کانسیپٹ کو آپ کس طرح جو ینگ جنریشن ہے اس کے ذہن میں آتے ہیں؟ ایک تو کانسیپٹ کیا تھا نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ اس کانسیپٹ کو ہم آج کے دور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کس طرح کرنا چاہیے؟ پلیز اس پہ ذرا ڈسکس کر دیں۔ جی، یہ بات ہے کہ جب قرآن حکیم میں بھی ہے، بعض اوقات ہمیں مفسرین جو ہیں ایک بات کا پکڑ لیں تو اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں جب ذبح سے خنجر اٹھایا گیا تو ایک بات وہاں ساتھ کہی گئی، وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ، کہ یہ ہم نے اب تو یہ قربانی اٹھا لی ہے مگر چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی اللہ کی حکمت میں ایک آیت بدل تو گئی کہ ما ننسخ من آیات او ننسیھا بخیر منہا او مثلہا، کہ ایک آیت ہم نے واپس لے لی۔ یعنی اس وقت حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا موقوف ہوا، مگر ساتھ ہی قرآن نے لکھا وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ، یہ ہم نے پچھلوں پہ چھوڑ دی۔ تو وہاں اس آیت کو اگر شہادت حسین سے پہلے پڑھا جاتا تو پتہ لگ جاتا کہ یہ ہونا ضرور ہے، آج نہیں تو کل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بنو اسماعیل کی اولاد میں کسی نہ کسی نے قربان ضرور چڑھنا ہے۔ وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ سے شہادت۔ سیکنڈلی دیکھو، ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ حسین؟ یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے۔ ہر بندہ، آج کا جو بندہ سوچتا ہے واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ حسین؟ تو قرآن حکیم میں خداوند کریم فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ میجر 5 ہیڈز ہیں جس کے ذریعے کوئی انسان آزمایا جاتا ہے۔ خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، بچوں کے نقصان، یہ 5 ہے۔ مگر ادھر بھی قرآن نے تخصیص یہ لگائی بِالشَّيْءٍ، تھوڑا تھوڑا۔ ہر آدمی پہ ایک تو تھوڑی تھوڑی آزمائش آتی ہے، دوسرے وقفہ زمانہ زیادہ۔ مگر آج اگر ایک آئی ہے مجھ پہ تو ہو سکتا ہے اگلی آفت 10 سال کے بعد آئے۔ تو یہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتی، کبھی کسی انسان پہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتی کہ آنن فانن ہی سارے المیہ گزرنے شروع ہو رہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ دنیا میں ہیرو نہیں گزرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آئیبیرین پیننسولا میں رومن امپائر کے جنگجو چڑھے ہوئے تھے، انہیں کوئی ایلپس کی ڈیفیٹ کے بعد جب وہ ہنیبال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو اپنی دیوار کی ٹیک سے اپنی انگوٹھی لیے بیٹھا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ تو اس نے عین اس وقت جب وہ آ رہے تھے اس نے انگوٹھی چاٹ لی کہ میں اپنا جسم بھی ان واشیوں کی قید میں نہیں دینا چاہتا۔ پھر اگر آپ غور کرو تو اسپارٹا کے وہ ہوریشو، وہ جو ایک درے کی حفاظت میں 3 دن کھڑے رہے اور انہوں نے ایک ایک کر کے ساری جانیں دے دی اور اسپارٹا کو بچا لیا۔ They were not lesser heroes. They were not lesser heroes. پھر وہ بدر کے اثار پیشہ مسلمانوں کو دیکھو، صحابیوں کو، کہ ایک کو پانی ملا اس نے دوسرے کو دیا، تیسروں کو دیا، چوتھے احد کے میدان میں وہ چاروں شہید ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی زندگیوں پہ اپنے بھائیوں کو ترجیح۔ بٹ دیر از ون ڈفرنس، حسین کی شہادت میں ان میں ایک میجر ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ ڈفرنس یہ ہے کہ جو مصائب، جو آزمائشیں پارشلی آئی ہیں نا لوگوں پر، حسین پہ اکٹھی آئی، ساری کی ساری اکٹھی کی۔ Perhaps it's not a match on the earth. It's a very big match کہ جہاں جبر ایک مکمل طاقت اور استعداد سے اترا، اور جہاں صبر ابھی کم تھا اور ابھی تک اس کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول کے خاندان میں سے کسی نے تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ صبر کی بھی ایک لمٹ ہے جو جبر پہ غالب آئے گا، اور کسی بھی قیمت پہ انسان کی جو ایک نیک سیرتی اور انا ہے اس کی خیر کی، وہ کبھی بھی جبر مجروح نہیں کر سکے گا۔ تو جان کا خوف ڈالا گیا،
اولاد کا خوف ڈالا گیا، نسلیں اجاڑ دی گئیں، عورتوں کی حفاظت مشکوک ہوئی. یہ سارے پانچوں کے پانچوں ایلیمنٹ آف فیئرز جو ہیں یہ حسین پہ بہت تھوڑے عرصے میں ڈالے. عرصہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، مگر حسین کو وقت ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ایک دن بھی اس سے ریلیز پا کے کوئی ڈیسیشن لیتے. مگر اگر آپ حسین کی تقریر سنو تو اس میں شائبہ بھی تعصب کا نہیں پایا جاتا. اٹس سو سیم. حیرانی کی بات یہ نہیں کہ یہ مسائل گزر گئے، حیرانی کی بات یہ نہیں کہ حسین شہید ہوئے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس تقریر میں جو اطمینان حسین ظاہر کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان پر سے کچھ گزرا ہی نہیں. تو اتنا بھرپور ایکسیپٹنس جو ہے نا اس چیلنج کی میں نے زمین و آسمان میں کہیں نہیں. بلکہ وہ سچ پوچھو تو وہ تو بڑے مرثیے پڑے گئے، مگر مجھے دو شعر جو ہیں حسین کی شخصیت کی تکمیل کو پورا کرتے، اس کو پورا تکمیل نظر آتے ہیں اس کی کہ حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو. اینڈ دی فیکٹ از کہ وہ حیرانی کا باعث ہے. یہ فیکٹ یہ ہے کہ انسان کی قوت و استقامت اور انسان کے اندر جو ان آئیڈینٹیفائڈ جو اس کے اندر طاقت ہے اصول اور خیال کے لیے لڑنے کی، وہ حسین ایک چھوٹے سے بچے کو ذبح کر کے بھی دکھا رہا ہے، وہ اپنے بھائی کو قتل میں بھی دکھا رہا ہے، وہ اپنی بیویوں کی عزت اور آبرو کے لٹنے کے خطرے میں بھی دکھا رہا ہے. اینڈ ہی از ناٹ بجنگ این انچ. وہ اپنے موقفات کو بدل نہیں رہا. تو حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو. حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو نے. جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی، جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی، تو دل ہی کو نہیں جان کو بھی ویران کر دیا تو یہاں وہ ایک ایسی. اب میں یہاں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ میتھڈسٹ مسلمان جو کہتا ہے کہ یہ بغاوت تھی یا نہیں تھی، میں اس کے بارے میں آپ کو دو چار باتیں میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. نمبر ون، ہم یزید کو we will not talk about him venomously, but I'll tell you کہ اس کے اپنے اقرار کے مطابق وہ ہر دو ان حرکتوں میں ملوث تھا. ایکسیسو سیکشول ایکٹیویٹیز، ایکسیسو ڈرنکن ایٹیچیوڈ، وہ اس کا دعویٰ بھی کر. وہ صرف خیالی نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے، بلکہ جو حافظ شیراز کی سب سے بڑی، یہ فارسی والوں کو دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جو حافظ شیراز کی سب سے پہلی غزل ہے کہ الا یا ایھا الساقی ادر قاسم بنا ولہا کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہاں. تو اس کا جو پہلا مصرع ہے یزید کا مصرع یہ نہیں ہے، حافظ نے اسے الٹ کے مصرع لکھ دیا. جو یزید کا مصرع ہے کہ ادر قاسم بنا ولہا الا یا ایھا الساقی، یہ اس کا مصرع. اور جب یزید نے یہ تشبیب لکھی ہے اس میں اپنے ایکٹیویٹیز کی بڑی واضح تفصیل دی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں کر رہا ہوں، میں کس حد تک ملوث ہوں. تو جو بھی بدترین شرعی گناہ تھے وہ اس میں مینشن کرتا ہے، اس میں اپنی انجام. اب حسین ان کو براہ راست سن رہا ہے، تمام عرب سن رہا ہے اس کو. سو دیر از ہارڈلی اے ڈاؤٹ ان دی مائنڈ آف حسین کہ میں اس کی اللہ کے رسول کا نواسا ہونے کی حیثیت سے میں اسے ٹالریٹ کر سکتا ہوں، اس کی بیعت نہیں کر سکتا. دس از دی پرابلم. بہت مشکل سے ایک رخ سمجھ آتی ہے بندے کو. حسین سے یہ کہتا ہے مجھے اپنے سے دور کر دیں، مجھے فوج میں بھیج دے، میں لڑ کے مارا جاؤں، مجھ پہ ایک بات نہ کر کے بیعت نہ کر. کیونکہ اگر میں تیری ان خصلتوں کو دیکھتے ہوئے، ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے، ان تمام ایکٹیویٹیز کے اگر میں تیری بیعت کر گیا
تو دستور زمانہ ہو جائے گا کہ نیک لوگ آدمیوں کو ایک بہانہ بن جائے گا کمزوری کا کہ اگر یہ ممکن حسین نے کیا ہے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم وقتی طور پہ ہر ظالم کے آگے تھوڑی بہت گنجائش اپنی پیدا کر لے رہے تھے. تو حسین واز ایڈمنٹ آن دیٹ. اس بات پہ حسین نے کوئی مصالحت قبول نہیں کی، باقی تمام رستے اسے سجیسٹ کیے. اور دیکھو بات یہ ہے، یہ ویسے ہسٹوریکلی دس از ناٹ ٹرو، اٹ نیور ہیپنڈ لائک دس. فرات وہاں سے 40-50 میل دور. اگر آپ تاریخ پڑھو تو انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ جو پانی نکلنے جاتا تھا ایمبوشز قائم تھی. they were not fighting hand to hand. ایمبوشز قائم تھی، اور جو پانی لینے جاتا تھا پہلے وہ ان کی مشقوں میں تیر مار کے پانی ضائع کر دیتے تھے، آخر میں انہوں نے بندے مارنے شروع کر دیے. اینڈ ہولے ہولے they finished the whole of the young people of the حسین's people. اس لیے کیونکہ وہ اتنا فاصلہ تھا کہ ان میں فیس ٹو فیس کوئی بیٹل نہیں ہوئی. اسی طرح دور دراز سے حضرت حسین علیہ السلام کو بھی انہوں نے دور سے تینوں سے شہید کیا، اور قریب آ کے انہوں نے پھر سر اتار دیا. تو وہ کچھ اور طرح کے واقعات ہوئے، مگر نٹ سیل یہ ہوا ہے کہ حسین نے کیوں نہیں بات مانی، وائی ڈیڈ ہی اسٹینڈ ٹو ہز فیٹ، اور کس بے مثال کریج کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اگینسٹ دی ہول اسٹف آف دی cruel ایڈمنسٹریشن آف یزید بن معاویہ. اور یہ خالی ہم میں نہیں افسوس ہے، یہ نہ سمجھنا کہ شیعہ اور سنی میں افسوس ہے، نہیں، اس کے اپنے بیٹے میں افسوس ہے. ہی ریفیوزڈ. اس کا اپنا بیٹا جس کا پھر نام معاویہ بن یزید تھا، 3 اور 6 مہینے کے درمیان اس نے حکومت کی. وہ اپنے بے باپ کے فعل سے اتنا رنجیدہ تھا کہ وہ اسی غم میں مر گیا. And he abdicated the government and he died. اس لیے پھر یزید کے خاندان سے حکومت چلی گئی اور مروان بن عبد الملک کی اولاد پہ. سارے عبد الملک بن گیا.